جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے اندر عام لوگوں کے لیے ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے۔ وہ کیا خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ علی زیدی صاحب نے انٹرویو دیا ہے، کچھ الزامات لگائے ہیں سابق اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ اور عمران اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنا ان کی غلطی تھی، اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ مزید چیزیں ہیں، کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ لیکن سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ جعلی ووٹ بیلٹ پیپر وغیرہ جو ہیں وہ پرنٹ ہو رہے تھے کہیں پہ، اور ایک وہ ویڈیو آئی اور وہ کافی زیادہ وائرل ہوئی بھی ہے۔ اس میں بہت سارے نام سامنے آ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کا وہ پرنٹنگ پریس ہے یا اس کا پرنٹنگ پریس ہے، اور جس صحافی نے وہ ویڈیو شوٹ کی ہے اب غالباً ان سے کسی کا رابطہ بھی نہیں ہو رہا، رائے ثاقب صاحب سے۔ پر اینی وے وہ جو ایک نام سامنے آ رہا ہے کہ نون لیگ کے لیڈر رانا احسان صاحب جو ہیں یہ ان کا پرنٹنگ پریس ہے۔ رانا احسان جن کو میں جانتا ہوں وہ تو فیصل آباد میں ہوتے ہیں، رانا احسان افضل صاحب جو نون لیگ کے لیڈر ہیں، جن کے حلقے میں راجہ ریاض صاحب کو ٹکٹ دے دیا گیا تھا، ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا۔ پر یہ چیز میں آپ سے کنفرم کر سکتا ہوں کہ رانا احسان افضل کا پرنٹنگ پریس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کی فیملی میں کوئی کسی کے پاس اس قسم کا کوئی پرنٹنگ پریس ہے یا کوئی بزنس ہے، تو ان کا اس چیز سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ پرنٹنگ پریس کس کا ہے، لیکن جو سوشل میڈیا کے اوپر خبر گردش کر رہی ہے کہ رانا احسان افضل صاحب کا وہ پرنٹنگ پریس ہے، اس خبر میں صداقت نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ کے گئے تھے اور واپس آ رہے ہیں، میں نے کچھ دن پہلے اپنے ولاگ کے اندر آپ کو کہا تھا کہ بہت سارے لوگ آگے آئیں گے، بہت سارے لوگ پیچھے جائیں گے، کچھ لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ واپس آئیں گے۔ وہ سلسلہ ایک طرح سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک بیان دیا، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا کہ جناب اس فتنے کا سر قلم کر دو۔ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کا سر بھی ہیڈ کر دو، قلم کر دو، اس کا سر قلم کر دو، اور انتہائی نامناسب قسم کا وہ بیان تھا۔ اور اب یہ جو ایشو ہے نا کہ نون لیگ سوشل میڈیا پہ بیانیاں کیوں نہیں بنا پا رہی اور پاکستان تحریک انصاف بیانیاں بنا لیتی ہے، اور جناب وہ یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو یہ صبح سے شام تک پریس کانفرنسز کرتے تھے، مسلسل عمران خان کے خلاف یہ پریس کانفرنسز کرتے تھے، تحریک انصاف کے خلاف کرتے تھے۔ کیا یہ بیانیاں بنا سکے؟ نہیں بنا سکے۔ کچھ ان کے مسائل ہیں، میں اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن پہلے جو انہوں نے یہ بیان دیا اس کے اوپر عالمی سطح کے اوپر بھی وہ رپورٹ ہوا، باہر سے بھی لوگوں نے اس کو رپورٹ کرنا شروع کیا۔ تو اب مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو میں نے بات کی تھی وہ بنیادی طور پہ میں نے یہ کہا تھا نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ یہ مقصد تھا۔ نہیں جی نہیں، ایسے نہیں، وہ کہتے ہیں اینج نہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ نپ دا ایول ان دا بڈ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ برائی جو ہی شروع ہوئی اس کو وہیں پہ ختم کر دو یا اس کا جڑ سے خاتمہ کر دو۔ یہ مطلب دو تین اس کے آپ ترجمے کر سکتے ہیں میٹافورکلی، لیکن سر قلم کرنا جو ہے وہ تو کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ تو وہ بیان دینا اس لیے کہ جوش خطابت میں، مجھے پتا ہے خدا نہ خواستہ یقیناً ان کا یہ مطلب نہیں ہوگا، لیکن وہ جوش خطابت میں یہ کہہ گئے، اور یہ ان سب کا مسئلہ ہے کہ یہ اس طرح کی روز باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے بیانیاں بننے کے بجائے آگے سے الٹا جو ہے عوامی وہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا ریزسٹنس آتا ہے۔ اب میں نفرت نہیں کہوں گا پر ریزسٹنس آگے سے آتا ہے کہ جناب یہ بیٹھ کے وہاں پہ یہ جی ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور سختی تلخی اگر آپ دیکھیں ان کے جو وزراء بھی تھے ان کے لہجوں میں اتنی تلخی۔ اب ان کا ایشو کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں عوام کو اپنے ساتھ لے کے چل سک رہے؟ اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ خاص طور پہ مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ جیو پہ بھی سارے اینکر بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں میسیجز آ رہے ہیں کہ میرا دفاع کرو، میرا دفاع کرو۔ یہ وہ بنیادی ایشو ہے جس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چار بندے ٹی وی پہ بیٹھ کے مبینہ طور پہ ان کا دفاع کر لیں گے۔ وہ شاہزیب خانزادہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب مریم اورنگزیب صاحبہ کا اس کو بھی میسج آیا، اس کو بھی میسج آیا، جیو کی سکرین پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے الیکشن ٹرانسمیشن کے دوران کہ جی میرا دفاع کریں، میرا دفاع کریں۔ اب ان کا مسئلہ جو ہے میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن ابھی انہوں نے یہ بات کی، اس کے بعد اب رانا ثناء اللہ صاحب نے نصر اللہ ملک صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے اگین کہا کہ جناب ایک سینئر تجزیہ کار کو بٹھا دیا جاتا ہے سب سے بڑے چینل پہ جس کو دنیا دیکھتی ہے، جو تجزیہ کار خود کہتا ہے کہ جناب وہ ایک صحافی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کا مراسی ہوں، میں عمران خان کا کتا ہوں۔ اب اس سے تو آپ ایک چیز یہ بالکل واضح ہو گئی ہے کہ یہ بہت زیادہ پریشر میں ہے، یہ انتہائی پریشر میں ہے کہ ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، جنہوں نے میسج عوام تک پہنچانا ہے، جو ان کی کمیونیکیشن ٹیم ہے،
اس کی جو سربراہ ہیں وہ سر قلم کرنے کی باتیں کر رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نصر اللہ ملک صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے صحافیوں کو عمران خان کا کتا اور عمران خان کا مراسی کہہ رہے ہیں۔ کیا اس کی وجہ سے ان کا بیانیہ آگے بڑھ سکے گا، ان کا بیانیہ آگے چل سکے گا؟ یہ بنیادی طور پہ شدید دباؤ کا شکار ہیں، وہی دباؤ جو ہمیں نظر آیا نگراں جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے، انہوں نے ایک صحافی کے پروگرام میں، سمر عباس صاحب کے پروگرام میں انتہائی گندی غلیظ گالی سے نکلا ہوا لفظ استعمال کر دیا۔ سولنگی صاحب بی بی سی کے صحافی کو دھکے دے رہے ہیں۔ جناب آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام کمیونیکیشن ہے، جنہوں نے کمیونیکیٹ کرنا ہے میسج۔ اگر یہ لوگوں کو دھکے دینا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کا سر قلم کرنے کی باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کو مراسی کتا کہنا شروع ہو جائیں گے، تو جناب پھر میسج کس طرح جائے گا آگے عوام کے اندر؟ اچھا، اب ان کا میسج جا رہا کیوں نہیں ہے، ان کا ایشو کیا ہے، اس پہ بھی میں آتا ہوں۔ لیکن پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ نے نا یہ جو وضاحتی ایک ٹویٹ کی ہے، عالمی جو رد عمل آ رہا ہے دنیا بھر سے، لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر جو رد عمل دے رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ ایکسپلین کیا اپنی ٹویٹ کے اندر، جس کا میں نے پہلے پڑھ کے تھوڑا سا حصہ آپ کو سنایا بھی کہ نپ دا ایول ان دا بڈ۔ اس کے نیچے اب کمیونٹی نوٹ آ گیا ہے ٹویٹر کے اوپر، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مریم اورنگزیب ان ہر پریسر یوز دا ورڈ ہوز انگلش ٹرانسلیشن ہی شوڈ ہیو بین بی ہیڈڈ، کہ اس کو سر قلم کر دینا چاہیے تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے، یہ کہا گیا ہے جو انہوں نے کہا ہے، اینڈ مینٹ عمران خان، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور پورا کمیونٹی نوٹ یہ آگے آ گیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ ایک اگین ایشو بن گیا کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور اس کے اوپر کمیونٹی نوٹ بھی آ گیا، اور لوگ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں، انج نہیں، آپ نے پہلے جو کہا ہے اب آپ اس کے اوپر قائم رہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ قطعاً میرا نہیں خیال کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا یہ مقصد تھا یا وہ یہ کہنا چاہ رہی تھیں، لیکن وہ جو لیک آف ابیلٹی ہے ٹو کنوے دا میسج، یہ سمجھتے ہیں کہ سخت لینگویج استعمال کرنا وہی مریم بی بی کرتی ہیں، نشئی، یہ وہ چور نشئی، یہ فتنہ، اس طرح یہ ساری باتیں کر کے نا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح بیانیہ بنا لیں گے۔ اس طرح بیانیہ نہیں بنتا، اس سے الٹا آگے عوامی ریزسٹنس آتا ہے، عوامی نفرت میں نہیں کہوں گا لیکن وہ یہ اس کا باعث بنتا ہے عوامی ریزسٹنس کا۔ آپ بلاک کریٹ کر دیتے ہیں، آپ ایک فوراً مینٹل بلاک کریٹ کر دیتے ہیں جب آپ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی بندے نے آپ کی بات سن کے کنونس بھی ہونا ہے تو وہ بات نہیں سن پاتا۔ ہو سکتا ہے آپ کی 4 باتیں درست ہوں، لیکن اس سے پہلے جو 6 الزامات اور جس قسم کی زبان میں آپ لگاتے ہیں، میرے خیال میں اس کی وجہ سے مین میسج بھی آپ کا جو ہے کہیں پہ دب کے رہ جاتا ہے۔ اگر یہی آپ مہذب طریقے سے، بہتر طریقے سے بات کی جائے تو میسج بہتر طریقے سے جائے گا۔ لیکن ان کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں، پی ڈی ایم کی حکومت کی دیکھ لیں، یہ ذاتیات پہ آتے ہیں، یہ ذاتیات کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کی بیوی کو ٹارگٹ کرنا، جادو ٹونا ٹارگٹ کرنا، نشہ کہنا، جناب نشئی کہنا، یہ کہنا، وہ کہنا، فتنہ کہنا، خدا نہ خواستہ مذہب کارڈ استعمال کرنا، پی ٹی وی کے اندر بیٹھ کے وہ جو میاں جاوید لطیف صاحب کس قسم کے بیانات دیتے تھے، کس قسم کے الزامات لگاتے تھے، اور عوام نے ان کے ساتھ آج کیا کیا۔ تو یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیوں نہیں ان کا میسج آگے جا پاتا اور کیوں ان کی پوری میڈیا اسٹریٹجی جو ہے وہ بالکل ناکام ہے، اس لیے کہ یہ ایک ذاتیات سے آگے نہیں نکلتے۔ دوسری طرف جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی حکومت نے، مبینہ طور پہ آپ کی قیادت نے جو کچھ کیا اس سے عوام کا نقصان ہوا، اس سے عوام لٹ گئی، عوام غریب ہو گئی، عوام سے صحت کارڈ واپس لے لیا گیا، عوام کا پیسہ جا کے باہر جائیدادیں بنا لی گئی مبینہ طور پہ۔ یہ وہ الزامات ہیں، یہ عوام کو اپیل کرتے ہیں، یہ چیزیں بار بار عوام سنتی ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جی خدا نہ خواستہ نواز شریف صاحب فتنہ ہیں، نواز شریف صاحب یہ ہیں، بلاول صاحب خدا نہ خواستہ جو ہے وہ منشیات کے عادی ہیں، کوئی بھی اس چیز کو نہیں مانے گا۔ ذاتیات پہ جو ہے نا لوگ تھوڑی دیر تو سنیں گے، آگے سے لوگ رد کر دیں گے کہ یار یہ کیا فضول بات ہے، کس قسم کی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے بیانیے کی ناکامی کی بڑی وجہ ہے۔ اچھا، دوسرا جس طرح وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے مبینہ طور پہ میسیجز کیے جیو کے اینکرز کو کہ جناب میرا دفاع کریں، اب ان کا ایشو کیا ہے؟ اگر آپ دوسری طرف تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو دیکھیں اور آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ کو دیکھیں، ان کا بیانیہ کیوں چلتا ہے یہ سمجھ نہیں رہے۔ ان کا بیانیہ عوام لے کے چلتی ہے۔ شیر افضل مروت سڑکوں پہ پھر رہا ہوتا ہے، عوام اس کے منہ چوم رہی ہوتی ہے۔ جناب علی محمد خان جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، لوگ اس سے گلے مل رہے ہیں۔ یہ عوامی لوگ ہیں سارے، یہ عوام کے ساتھ چلتے ہیں، عوام سے باتیں کرتے ہیں، ٹک ٹاک ان کی ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں۔ یہ صحافیوں کو میسج نہیں کر رہے ہوتے کہ میرا دفاع کرو، فلانا دفاع کرو، یہ عوام کے اندر ہوتے ہیں، عوام سے بات چیت کرتے ہیں، اور ان کا دفاع پھر عوام کرتی ہے سوشل میڈیا پہ، جس سے پھر کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور پھر سیاسی مخالفین کو برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، اور ایسا بھی لگتا ہے لوگوں کو جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یقیناً ہر چیز تہذیب کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ وہ بنیادی فرق ہے، جب تک آپ یہ 90 اور 80 کی دہائی میں
اینکروں کو, کالم نگاروں کو میسج کرتے رہیں گے کہ میرا دفاع کرو, تو آپ عوام کا دل نہیں جیت سکتے. آپ نے ایک ایسا پرسونا بنانا ہے. یہ دیکھیں ان کے تو چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ایسے کہ جناب اپنے لیڈروں کو یہ دھکے دے رہے ہوتے ہیں کہ جو لیڈرشپ کے تھوڑا سا قریب ہوتا ہے وہ کسی عام ایم این اے ایم پی اے سے بات نہیں کرتا. ایکسیسیبل نہیں ہے یہ لوگ, ان میں وہ ایک رونیت آ جاتی ہے. یہی مریم اورنگزیب صاحبہ عوام سے ملیں, عوام سے باتیں کریں, ان کا ایک وہ فرینڈلی وہ نیچر ہو, فرینڈلی اپروچیبل نیچر ہو, تو بہت سارے لوگ ان کا دفاع کریں گے, عوام ان کا دفاع کرے گی. لیکن یہ دونوں جماعتوں کے اندر ہے کہ جو لوگ لیڈرشپ کے کلوز ہوتے ہیں وہ عوام سے بالکل کٹ کے رہ جاتے ہیں, لیکن دوسری طرف جو لوگ پاکستان تحریک انصاف میں لیڈرشپ کے کلوز ہیں وہ بالکل عوامی پراپرٹی بنے ہوئے ہیں. عوام جناب ان کو گلے پہ بھی لگا رہی ہے, ان سے ٹک ٹاکس بھی بنا رہی ہے, ان کے ساتھ چل رہی ہے, ان سے باتیں بھی کر رہی ہے, ان کے انٹرویوز بھی کر رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ بھی جا رہے ہیں, وہ فیس بک پہ بھی جا رہے ہیں, وہ یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں, وہ ٹک ٹاکرز کو بھی انٹرویو دے رہے ہیں. اس لیے کہ یہ پورے آپ کے جتنے بھی سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں آپ نے سب کو انٹرٹین کرنا ہے, سب کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن یہ تو دانشوری اور اس کی اس حد پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ عام بندے کو بندہ نہیں سمجھتے, اور یہ ان کا ایشو ہے. جس دن یہ عام بندے کو بندہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے پھر ان کو اینکرز اور صحافیوں کو میسج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمارا دفاع کریں. عوام تک ان کا میسج بھی پہنچے گا, عوام وہ میسج لے کے چلے گی بھی, اور وہ ان کا دفاع بھی کرے گی. اچھا جی, عمران اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑنا, تحریک انصاف کو چھوڑنا ان کی غلطی تھی, وہ بھی اب لگتا ہے واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. علی زیدی صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے الزامات لگائے, جناب یہ ہے تو وہ ہے. اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کے کتنے قریب تھے ان کے جو وزراء ہیں, میں آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں, خبر دے رہا ہوں. آج جنرل باجوہ کو بہت برا کہتے ہیں. ان کے ایک بڑے قریبی جو خان صاحب کے بندے تھے, ابھی وہ جماعت کو چھوڑ گئے ایک طرح سے, اور بڑے اہم عہدے پہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور وفاقی کابینہ کے اندر تھے. یہ میسیجز کرتے تھے اس وقت کہ جناب آپ کی وجہ کے بغیر تو ہم یہ حکومت نہیں چلا سکتے, آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے مجھے کابینہ تک پہنچایا. جس دن حکومت ختم ہوئی اس دن انہوں نے جنرل باجوہ کو میسج کیا کہ سر آپ نہ ہوتے تو ہماری تو حکومت اتنا عرصہ چلتی نہیں. اب ان کو جنرل باجوہ صاحب بڑا برا نظر آنا شروع ہو گئے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اگر اس وقت آپ میں اخلاقی جرت نہیں تھی, اس وقت اگر آپ تنقید نہیں کر سکتے تھے, تو اب بھی اپنا منہ بند رکھیں. اب آپ اپنا واپسی کا راستہ کھولنے کے لیے ایزی ٹارگٹ ہے, کیونکہ اب وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, ان کو برا بلا کہو. میرے سے جب وہ گئے تھے, جس دن میں آسمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں تھا, انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب کا یہ ہے, ان کا وہ ہے, تو میں نے اسی دن عرض کی تھی کہ جس وقت جنرل صاحب آرمی چیف تھے, اگر اس وقت مجھ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ میں ان کے خلاف کوئی بات کر سکوں, یا جتنی مجھ میں اخلاقی جرت تھی کہ جتنی بات میں اس وقت کرتا تھا میں ابھی بھی اتنی کروں گا. یہ انتہائی کم ظرفی کا مظاہرہ ہے کہ جب وہ چلے جائیں تو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اب آپ نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی ہے. یا تو آپ اس وقت کرتے نا جس وقت آپ حکومت میں تھے. اب علی زیدی صاحب بھی واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور عمران اسماعیل صاحب بھی واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو نہ تحریک انصاف کا ووٹر قبول کرے گا, نہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت قبول کرے گی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو چھوڑ کے گئے ہیں, جن کا جینون مسائل تھے, وہ واپس آئیں گے, عوام ان کو قبول بھی کرے گی. پر علی زیدی اور عمران اسماعیل مجھے پاکستان تحریک انصاف میں واپس آتے ہوئے نہیں لگ رہے. وہ کوشش تو بہت کریں گے, اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھیں جی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیان بھی دے رہا ہوں, جنرل باجوہ صاحب کے خلاف میں یہ بات کر رہا ہوں جو علی زیدی صاحب نے کیا. لیکن علی زیدی صاحب کا جو اوور آل جو پولیٹیکل ایٹیچیوڈ بھی تھا وہ بھی انتہائی فضول تھا, انتہائی اس طرح کا تھا جس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کے اپنے جو لوگ تھے وہاں پہ ان کے نمبر یہ بلاک کر دیتے تھے حلقے کے اندر. جن لوگ ان کے ساتھ چلتے تھے ان کو یہ انٹرٹین نہیں کرتے تھے. جن لوگوں نے ان کو الیکشن جتوایا تحریک انصاف کو, ان کا یہ فون نہیں اٹھاتے تھے. تو یہ جو کراچی کی قیادت تھی یہ انتہائی غیر سنجیدہ قیادت تھی. اگر کراچی کی قیادت کے اوپر تحریک انصاف کو ووٹ پڑنا ہوتا تو ان کو ایک بھی ووٹ نہیں پڑنا چاہیے. انتہائی غیر سنجیدہ کراچی سے جتنے بھی لوگ آئے تھے, کچھ لوگ بہتر تھے اس میں, باقی جو زیادہ تر تھے وہ اسی قسم کے تھے. آج علیم عادل شیخ کھڑا ہے نا, وہ وہاں پہ کھڑا ہے, عالمگیر کھڑا ہے, سیف الرحمان کھڑا ہے, دیگر اور جو لوگ ہیں بہت سارے وہ بھی, شیر زمان جو ہے وہ بھی کھڑے ہیں, خرم شیر زمان, اور نقوی صاحب جو ہے فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں وہ بھی ہیں, اور بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں ادھر سے, میں سب کے نام نہیں لے سکتا. لیکن یہ جو لوگ جو سب سے زیادہ جن کا ایٹیچیوڈ سیاسی طور پہ اس کو صرف اور صرف ایک لفظ سے ایکسپلین کیا جاتا ہے, فضول. اب میں بےہودہ نہیں کہوں گا, فضول ایٹیچیوڈ تھا ان کا. جو سیاستدانوں کا ایٹیچیوڈ ایسا نہیں ہوتا ہے. جو پیور سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ اچھا ہونا چاہیے, عوامی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے, ہر کسی کے لیے وہ ان کو اپروچیبل ہونا چاہیے. تو ان میں سے یہ
جو اب افسر بنے ہوئے تھے، یہ جو عمران اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ اب غلطی ہے، بھائی تمہیں گورنر بنانا جو ہے وہ غلطی تھی. آپ کا کتا جو ہے وہ گورنر ہاؤس کی گاڑیوں میں پھر رہا ہوتا تھا. باقاعدہ ویڈیو آئی تھی کہ گورنر ہاؤس کی گاڑی میں عمران اسماعیل صاحب کا کتا جا رہا تھا. یہ بڑے بڑے ہیوی بائکس کے اوپر جناب انہوں نے اپنی وہ تصویریں کھنچوا کے یہ لگا رہے ہوتے تھے. وہ قوم جس کے 45% بچے جو ہیں جن کو مناسب خوراک نہیں ملتی، وہاں پہ اب بڑی بڑی سپورٹس گاڑیوں میں، بڑے بڑے موٹر سائیکلوں میں اسی طرح کی فضول حرکتیں جو ہیں تحریک انصاف کی جو وہاں سے قیادت تھی کراچی سے، وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی. کیا ایسے آپ قوم کے منہ پہ تمانچہ نہیں مارتے تھے؟ کیا ایسے سیاست ہوتی ہے، یا ایسے آپ قوم کے منہ پہ تھپڑ مارتے تھے، ان کی غربت کا مذاق اڑاتے تھے؟ آپ کو گورنر بنا دیا گیا اور اب آپ کہتے ہیں کہ چھوڑنا جناب بڑی غلطی ہے. نہیں، آپ کو گورنر بنانا غلطی تھی. آپ جیسے لوگ جو اس پارٹی میں آئے اس پارٹی کو بھی خراب کیا، اور اس وقت بلے بلے گانے گانا یہ وہ نہیں. عوام کی خدمت کرنی ہے، جس بھی پارٹی میں ہو عوام کی جو خدمت کرتے ہیں وہی لوگ آگے چلتے ہیں. پر اینی وے یہ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو جماعت واپس لیتی ہے یا نہیں لیتی یہ تو جماعت کا فیصلہ ہوگا. دوسرا، خیبر پختونخوا میں اگر تحریک انصاف نے پرویز خٹک کی جماعت سے یہ الحاق کیا، ان کے ساتھ اتحاد کیا، تو میرے خیال میں یہ وہاں کے ووٹر سپورٹر کے ساتھ، وہاں کی عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی، ان کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی. جب پی ٹی آئی کے کارکنوں کو پکڑا جا رہا تھا، جب جنید اکبر کو پولیس ایک جگہ سے پکڑتی تھی، دوسری جگہ لے کے جاتی تھی، تیسری جگہ لے کے جاتی تھی، خیبر پختونخوا میں نہ ورکر کنونشن کی اجازت تھی نہ جلسے کی اجازت تھی، تو پرویز خٹک صاحب جو ہیں اس وقت ریاستی مشینری اور سرکاری مشینری کو استعمال کرتے ہوئے موجیں کر رہے تھے اور سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے تھے. اب ان کے ساتھ الحاق کریں گے آپ، تو میرے خیال میں جو تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ، ان کے ورکر کے ساتھ، وہاں کا عوامی جو مینڈیٹ ہے یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی. اچھا جی، ٹویٹر پاکستان میں بلاک ہے اور اب نیٹ بلاکس اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ٹویٹر ہے 24 گھنٹے سے تقریباً ریسٹرکٹڈ ہے پاکستان کے اندر، اور یہ سینسرشپ ہو رہی ہے اتھارٹیز کی جانب سے. عالمی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اچھا، فوربس بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب ٹویٹر ڈاؤن ہے، اور ایک آفیشل نے ریگنگ کا الزام لگایا اور اس کے بعد ٹویٹر یعنی ایکس جو ہے وہ پاکستان کے اندر ڈاؤن ہے. تو یہ پوری دنیا میں یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اگین یقیناً کل بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کوئی فنی خرابی ہوگی جس کی وجہ سے یہ ٹویٹر کا مسئلہ ہے، ادروائز تو کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. اچھا، بلاول صاحب نے کہا ہے کہ مجھے آفر کیا گیا تھا کہ جی 2 سال کے لیے آخر میں آپ وزیر اعظم بن جائیں، پر میں نے وزیر اعظم ایسے نہیں بننا، میں نے عوام کا ووٹ لے کے وزیر اعظم بننا ہے. ہاں البتہ میں نے اپنے والد صاحب کو صدر بنا دینا ہے ایسے ہی، اور ان لوگوں کے ووٹ سے جن کو جناب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا اور ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کی حکومت بھی بنانی ہے. ہاں جی، پر ہم نے کابینہ میں نہیں جانا. ہاں جی، ہم نے وزیر اعظم نہیں بننا، لیکن ہم نے اہم آئینی عہدے لینے ہیں. ہم نے اپنے والد صاحب کو صدر بنانا ہے، لیکن میں نے خود وزیر اعظم نہیں بننا، میں عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنوں گا. تو میرے خیال میں انتہائی مذائقہ خیز قسم کا بیانیہ ہے. اگر یہ حکومت بناتے ہیں تو یہ حکومت دونوں جماعتوں کی ہوگی اور دونوں جماعتیں مل کے اس کو حکومت بنائیں گی. اور یہ دونوں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جناب یہ نون لیگ کی حکومت ہے. نہیں، یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر اتحادیوں کی حکومت ہوگی. اچھا، ایک اور اچھی خبر ہے جی، خیبر پختونخوا سے علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ جو ہی وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے ساتھ ہی خیبر پختونخوا کے اندر صحت کارڈ بحال ہو جائے گا. جی ہاں جی، صحت کارڈ بحال ہو جائے گا، جس کے بعد عوام 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکیں گے. آپ کو پتا ہے صحت کارڈ کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ ایک طرح سے وہ سہولت تھی، اور خاص طور پہ عام پاکستانی جو افورڈ نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ پناہ گاہیں بھی کھل جائیں گی خیبر پختونخوا کے اندر، اور لنگر خانے بھی کھل جائیں گے، غریبوں کو رہنے کی جگہ بھی ملے گی، روٹی بھی ملے گی اور صحت کارڈ بھی ملے گا. تو یہ ایک بڑی اچھی خبر آ رہی ہے خیبر پختونخوا سے. سہیل وڑائچ صاحب نے آج اپنے کالم کے اندر لکھا ہے کہ وزارت اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے لیے پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں کا ہار ثابت ہو سکتا ہے. ایک طرف تو انہوں نے اپنے والد اور چاچا کے ترقیاتی ماڈل کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور دوسری طرف نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سپیڈ کے جو ریکارڈ قائم کیے ہیں ان سے بھی تقابل کرنا ہوگا. اب یہ مریم بی بی کو وہ ایک طرح سے ذہنی طور پہ یہ سارے لوگ وزیر اعلیٰ بنا کے پورٹری کر رہے ہیں، وہ مریم بی بی جن کی اپنی سیٹ بھی اس وقت مشکوک ہے. اور مہر شرافت یہ کلیم کر رہا ہے، مہر شرافت نے یہ باقاعدہ پورے فارم 45 شیئر کیے ہیں، میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کیے ہیں، پٹیشن بھی کی ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیتے ہوئے ہیں، وہ حلقہ پی پی جو 159 ہے اس سیٹ سے، اور دیگر حلقوں کے حوالے سے بھی جو تحفظات ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. دھاندلی کے الزامات بھی لگ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے مریم بی بی کی وزارت اعلیٰ کی پرفارمنس جو ہے وہ
ابھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن پیچھے ان کی اپنی کیا پرفارمنس ہے، انہوں نے کیا زندگی میں کام کیا، کیا چیز اچیو کی، کس جگہ پہ انہوں نے ڈیلیور کیا، یہ بھی بڑے کوشچن ہے. اس لیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو وہ تو پہلے وزیر بھی رہ چکے ہیں، وہ تو پہلے دیگر جگہوں پہ بھی حکومتوں کے اندر کام کر چکے ہیں. مریم بی بی نے کیا کام کیا، کون سی وزارت سنبھالی، کس جگہ پہ کوئی سپیڈ اپنی دکھائی یا اپنا کوئی کام دکھایا، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے والد اور ان کے چاچا سے مقابلہ کیا جائے گا اور محسن نقوی صاحب کی سپیڈ سے مقابلہ کیا جائے گا. وہ محسن نقوی صاحب جو آئینی طور پہ صرف 3 ماہ کے لیے آئے تھے اور 1 سال ہو گیا اور ابھی تک وہ برجمان ہیں، تو ان کے تو آئینی جو پوزیشن ہے وہی جو ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ان کے ساتھ جناب مقابلہ کیا جا رہا ہے اور ان کو ایز اے مثال پیش کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں ان کو ایز اے مثال تو تب پیش کیا جائے نا کہ جب وہ انہوں نے بہت بڑے کوئی آئینی کارنامے کر دیے. جس طرح کے انتخابات کروائے گئے ہیں پنجاب میں، جو الزامات لگ رہے ہیں، جو بیوروکریسی پہ الزامات لگ رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن یہاں پہ ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں ایک کالم کے اندر. پر اینی وے یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو انہوں نے لکھی ہے کہ اگر مریم بی بی وزیر اعلیٰ بن جائیں گی تو ان کا جو مقابلہ ہوگا وہ اپنے چاچا اور اپنے والد اور پھر محسن نقوی صاحب سے ہوگا کہ وہ کس طرح ترقیاتی کام کرتی ہیں. اچھا جی، دھاندلی کی وجہ سے انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے لیے ایک درخواست آئی تھی. کوئی سابق بریگیڈیئر صاحب ہیں، بریگیڈیئر علی، انہوں نے وہ درخواست دی تھی. آج اس کی سماعت ہونی تھی لیکن انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی. چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں، ایسے درخواست واپس نہیں لی جا سکتی. پہلے آپ نے اتنی اس کی جناب میڈیا کے اوپر تشہیر کی، ہر جگہ پہ یہ چیز رپورٹ ہوئی اور اب کہا جا رہا ہے کہ واپس لے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بلایا جائے علی صاحب کو، ان کو نوٹس کیا جائے، بندہ بھیجا جائے، مقامی پولیس کو کہا جائے، سپریم کورٹ سے فون کیا جائے، لیکن وہ نہیں ملے. اب اس مقدمے کی سماعت جو ہے وہ 21 فروری تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. لیکن اب دوسری طرف سے جنہوں نے یہ پٹیشن کی تھی ادھر سے موقف یہ آ رہا ہے کہ جناب انہوں نے درخواست واپس لے لی ہے، لیکن سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ہم اس کے اوپر سماعت کریں گے، ہم دیکھیں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا قانونی پہلو ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص درخواست لے کے آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں درخواست واپس لے رہا ہوں، کیا آئین اور قانون کے تحت وہ درخواست واپس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ اس کے اوپر کیا آرگیومنٹ ہوگا؟ 21 فروری کو یہ مقدمہ آگے چلے گا تو پتہ چلے گا. باقی جو کمشنر صاحب نے الزامات لگائے تھے اس میں چیف جسٹس صاحب کے اوپر بھی الزام لگا تھا اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کے اوپر بھی الزام لگا تھا. اور اگر یہ انتخابات کو دھاندلی کی وجہ سے کالعدم قرار دینے کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ بھی کوشچن اٹھے گا کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ خود اس بینچ سے علیحدہ ہو جائیں. اور پھر وہ جو سمبل والا مقدمہ تھا اس میں بھی یہی بینچ تھا، اس کے اوپر بھی بہت سارے کوسچنز اٹھ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ورڈکٹ کی وجہ سے انتخابی عمل جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، جمہوری عمل متاثر ہوا ہے. اور ایک قاضی صاحب کی ایک ویڈیو بھی پرانی چل رہی تھی جہاں پہ وہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ سمبل کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کہ جہاں پہ ان پڑھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سمبل بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو معزز عدالت بھی سمجھتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ آیا، وہ عدالت کا فیصلہ ہے، اس کو ہم منوعن مانتے ہیں. اس لیے کہ جو بھی عدالت فیصلہ دیتی ہے اس کو ماننا، منوعن ماننا ہم سب کی آئینی، قانونی اور قومی ذمہ داری. ہاں اس کے اوپر ہم تنقید کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پبلک پراپرٹی بن گیا. میرے خیال میں جو فیصلہ آیا ہے وہ سارے جو سینئر قانون دان ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہو جائیں، لطیف کھوسہ صاحب ہو جائیں، دیگر بہت سارے جو لوگ ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہو جائیں، حامد خان صاحب ہو جائیں، بہت سارے جو لائرز ہیں، ان سب نے یہ کہا کہ اس فیصلے کی وجہ سے یقیناً جو ہے وہ جمہوری عمل کو نقصان پہنچائے. یہ فیصلہ ایسے نہیں آنا چاہیے تھا. 13-14 لوگوں کے حق کے لیے آپ نے کروڑوں لوگوں کو ان کے حق سے ایک طرح سے ڈپرائیو کیا. اب وہ جو اکبر ایس بابر ہیں یا پھر وہ جو نورین ہیں جو رو رہی تھیں، جنہوں نے کہا کہ جناب یہ بڑے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، تو انہوں نے کیا الیکشن لڑا؟ پھر کس سمبل کے اوپر لڑا؟ اکبر ایس بابر نے کون سے حلقے سے الیکشن لڑا؟ نورین بی بی نے کون سے حلقے سے الیکشن لڑا؟ مجھے نہیں پتا. اگر لڑا ہے تو آپ لوگ بھی کامنٹ کر کے مجھے بتا دیں. لیکن اس فیصلے کے نتیجے میں ہوا یہ کہ لاہور جیسے شہر کے اندر تحریک انصاف کے تقریباً 31 سمبل تھے. کیا یہ فیئر تھا؟ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ تھی؟ اس کے اوپر پھر وہ تنقید ہوتی ہے. پر اینی وے معزز عدالت کا یہ فیصلہ ہے اور معزز عدالت اب جو دھاندلی کے حوالے سے الزامات لگ رہے ہیں اس کو بھی دیکھ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. 21 فروری کو اس کی دوبارہ سماعت ہے. جو بھی تفصیلات ہوں گی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.